اسرائیل کی کیبنٹ کی میٹنگ ختم ہو چکی ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ اب ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ دو طرح سے حملہ کریں گے، ایک ایئر سٹرائک اور دوسرا بیلسٹک میزائل اور ڈرون سے، اور وہ ڈرونز اور بیلسٹک میزائل شام کی حدود سے ہوتے ہوئے ایران پر حملہ کریں گے۔ شام میں کس کا ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہے؟ روس کا، اور روس کس کا اتحادی ہے؟ ایران کا۔ اور پیوٹن نے نیتن یاہو کو باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل کا ایک بھی میزائل یا ڈرون شام کی ایئر بیس سے ہوتے ہوئے گزرا تو ہم اس کو شام کی ہی فضا میں تباہ کر دیں گے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اس جنگ میں امریکہ کیوں نہیں کودا؟ وہ اس لیے کہ پیوٹن نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ اگر اس جنگ میں امریکہ آیا تو رشیا بھی کودے گا، اور آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ اس پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ نیوکلیئر ویپن رشیا کے پاس ہیں، اور پیوٹن پچھلے 26 سالوں سے رشیا پر حکومت کر رہا ہے، اور اس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ انہوں نے ایران کو اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ وہ اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم پاس کر کے میزائل اور ڈرون سے حملہ کر رہا ہے۔ دوستو، رشیا کی ٹیکنالوجی اتنی ہائی کلاس ٹیکنالوجی ہے کہ وہ اور چائنا مل کر ایران کے ساتھ کام کر رہے ہیں ٹیکنالوجی پر، اور آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل نے ایران کے 30% ڈرون تک نہیں روکے، اور انہوں نے اسرائیل کی ایئر بیس پر باقاعدہ بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا ہے۔ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ہر ملک کی ایئر بیس میں ڈیفنس سسٹم لگا ہوتا ہے۔ ایران کی ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی ڈیفنس سسٹم کو پاس کر دیا ہے، تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ آپ امیجن کریں کہ ایک ایسا ممالک جس پر امریکہ نے اتنے پابندیاں لگا دی ہیں، اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو کیسے ابھارا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت فرانس، جرمنی، برطانیہ، یہ سب ممالک مل کر ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اسرائیل کی جو ایئر بیس ہے یہ صرف اسرائیل کی نہیں بلکہ پورے یورپی ممالک کی ہے، جس میں فرانس، اٹلی، جرمنی اور بہت سے دیگر ممالک شامل ہیں۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران نے اسرائیل کے سارے سیکریٹس، کوڈز، نیوکلیئر ویپنز کی معلومات سب کو ہیک کر لیا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ ایران اب کتنا پاورفل بن چکا ہے۔ ایک کمزور ممالک جس کی کرنسی بہت کمزور ہے، انہوں نے اتنی ترقی کر لی ہے، اور جو ایران نے اپنے ڈرونز اور میزائل مارے تھے اسرائیل پر، ان کی قیمت پاکستانی روپیوں میں چند ہزار روپے ہیں، اور یہ ایران نے اپنے پرانے میزائل اور ڈرونز مارے تھے۔ اگر انہوں نے نئے میزائل اور ڈرونز مارے تو سوچیں اسرائیل کا کیا حال ہوگا۔ کیا اسرائیل روک پائے گا ایران کے ڈرونز، میزائل؟ تو میرا خیال ہے کہ نہیں۔ اور ایران نے ان کے جو ٹاپ سیکریٹس وغیرہ ہیک کیے ہیں، ان میں فرانس، اٹلی، جرمنی، برطانیہ اور پورے نیٹو کے سیکریٹس شامل ہیں، اور وہ اس وقت نیتن یاہو کو فون کر رہے ہیں، اور نیتن یاہو اس وقت کسی کی کال بھی نہیں اٹھا رہا۔ اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرانس، اٹلی، جرمنی، برطانیہ اور دیگر ممالک نے اپنے جہاز کو اسرائیل پہنچانے کا حکم دے دیا ہے۔ تو میرے حساب سے اگر اس جنگ میں رشیا کودا تو یہ ایک نیوکلیئر وار بن جائے گی، اور میرے خیال سے برطانیہ، اسرائیل، فرانس، جرمنی، انہوں نے اپنی موت کو خود ہی دعوت دی ہے، اور اپنی موت پر انہوں نے خود ہی دستخط کر دیے ہیں۔